تنگی، اور اس کا رات تنگی کیوں رکھا گیا ہے؟ ای تضیق فیہا الارض، ای تضیق فیہا الارض عن الملائکۃ الذین ینزلون، اس رات کو آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کا نام قدر کی رات رکھا گیا، تنگی والی رات۔ اور تیسرے نمبر پہ القدر والحکم، اس قدر کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اندازہ لگانا، تقدیر مقرر کرنا۔ اس رات میں اللہ فیصلے کر لیتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتے ہیں اس رات میں ہر فیصلہ کن کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ القدر، اس کا معنی ہے وہی پہلے والا عظمت اور بلندی، لیکن اس کی توجیہ اور بن جائے گی۔ اے لمن لم یکن لو قدر صار فیہا بمراعاتہا ذا قدر، جو بندہ دنیا کے اندر ذلت والا ہے نا، اس رات کی عبادت کرے گا اللہ عزت والا بنا دے گا۔ جو انسان بدبختی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس رات کی عبادت کرے گا اللہ خوشبخت بنا دے گا۔ جو انسان گھٹیا پن کا شکار ہے، اس رات کی عبادت کرے گا اللہ اس کو عظمت و بلندی عطا فرما دے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ نزل فیہا کتاب ذو قدر، اس کو قدر کی رات اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ نے جو کتاب نازل کی وہ کتاب بڑی عظمت اور قدر والی ہے، اس لیے اس رات کا نام بھی قدر والی رکھ دیا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، سمیت بذالک لأن اللہ یقدر فیہا ما یشاء من امرہ الی مثلہا من السنۃ القابلہ، اس رات کا نام قدر کی رات اس لیے رکھا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک آنے والے پورے سال کی تقدیر اس رات میں لکھ لیتا ہے۔ ایک تو یہ آپ سنتے ہیں نا کہ تقدیریں اللہ نے وہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی تھی، لیکن آپ یوں سمجھے کہ جیسے پورے سال کا گوشوارہ تیار کیا جاتا ہے، یہ پورے سال کا گوشوارہ اللہ اس میں تیار کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے جو کہہ دیا یفرق کل امر حکیم، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے، یعنی کہ کوئی انسان 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے، رب کی اطاعت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور ایک طرف ایک رات اللہ کی عبادت میں گزار لے، اس کی ایک رات کی فضیلت، عظمت، ثواب، مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے ساڈے مسلمانوں والا کہ چلو ایک رات ہی جاگ لو، باقی پورا سال چھٹی ہوگی، بھی ایک رات 1000 مہینے تو زیادہ اچھی ہے نا، تو اسی تے پھر بھی ایک رات جاگنے سال بعد تو ساڑھے سال کی قدر نہیں پوری ہوتی۔ بھائی جو فرائض ہے زندگی کے وہ ساقط نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ قدر کی رات میں نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے قدر کی رات میں بڑی نمازیں پڑھ لی، میری پورے سال کی نمازوں کا کفارہ ادا ہو گیا ہے، 83 سال 4 مہینے کی نمازیں پوری ہو گئی ہیں، 83 سال 4 مہینے کی نمازیں جو فرض تھیں وہ ساقط نہیں ہوئی، یہ مسئلہ سمجھ لیں ذرا۔ لہٰذا عبادت، فضیلت، مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ ہے، فرائض اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جناب جبرائیل بھی آتے ہیں، اور سارے فرشتوں کی معیت میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سلامتی لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ سلامتی کیا ہوتی ہے، فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہوا تسلیم الملائکہ علی اہل المساجد
من حین تغیب الشمس الی طلوع الفجر، شام کا سورج جب غروب ہوتا ہے نا، شام کے سورج کے غروب ہونے سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک آسمان سے رب کے فرشتے مسجد میں رہنے والوں کے لیے سلام لے کر آتے ہیں۔ اس کو اس لیے سلامتی والی رات کہا گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ، پیغمبر کائنات کے خانوادہ نبوت کے سر چشم و چراغ، آپ بیان کرتے ہیں ہی سالمۃ لا یستطیع الشیطان ان یعمل فیہا سوءا او ان یعمل فیہا عذا۔ اس رات کو اللہ کے فرشتوں نے، اللہ کے فرشتے سلام لے کر آتے ہیں، اور اس رات کو سلامتی والی رات کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں شیطان کوئی بھی تکلیف والا، کوئی بھی برا کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شیطان برا کام کیا کرتا ہے؟ بھی شیطان تو کرتا ہی سارے برے کام۔ مثلا جو مفسرین نے بیان کیا نا، اس سے مراد ہے کہ اس رات میں اگر کوئی جادوگر جادو کرنا چاہے تو اس کا جادو کام نہیں کرتا، کسی نظر بد کی نظر کام نہیں کرتی۔ اس رات میں کسی نقصان کرنے والے کا نقصان کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس رات کو سلامتی والی رات بنا دیتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ بیماروں کو، انسانوں کو اللہ بیماریوں کے نزول سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ سلامتی والی رات ہے۔ اور کل بھی بیان کرتے ہیں الملائکہ ینزلون فیہا کلما لقوا مؤمنا او مؤمنۃ سلموا علیہ من ربہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اس رات کو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے جس مومن مرد کے پاس سے گزرتے ہیں، جس مومن عورت کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کو اپنے اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ میں ایک درخواست کروں گا، جو میرے بھائی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا، ٹیک چھوڑ دیں، گھٹنے بھی چھوڑ دیں، جمعے کے آداب کے خلاف ہے۔ اور توجہ رکھیں، کچھ آپ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ خطبہ جمعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اگر آپ نے ساتھ بیٹھے آدمی سے اتنا کہہ دیا نا، کوئی چپ ہو جا، اتنا کہہ دیا تمہارے خطبے کا ثواب ختم ہو گیا۔ تنکا پڑا، تم نے تنکے کو حرکت دے دی، تمہارے خطبے کا ثواب ختم ہو گیا۔ ہم ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو بندہ اس ایک رات کا قیام کر لے گا، کائنات کا خالق و مالک اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سب گناہ اس کی زندگی کے معاف ہو گئے۔ اور یہ رات کون سی رات ہوگی، اس کی تعیین کے بارے میں رسول اللہ کی 3 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی تعیین اس کے بارے میں یہ ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتها فالتمسها فی العشر الغوابر۔ صحیح مسلم کی 1166 نمبر روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر کائنات کے رب نے مجھے دکھا دیا کہ قدر کی رات کون سی رات ہے۔ میری نیند کی حالت میں میرے گھر والوں میں سے مجھے کسی نے اٹھا دیا، بیدار کر دیا، تو وہ رات میرے ذہن سے فوراً نکل گئی۔ اب رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ اچھا بھئی، آخری عشرے کے اندر 5 راتیں آتی ہیں، بتائیے ایمانداری سے، آخری عشرے میں تو 10 راتیں آتی ہیں، تو لہٰذا 10 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اگلی روایت پہ غور کریں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للیلۃ القدر ان اناسا منکم رأوا قد اروا منها انها فی السبع الاول واری ناس منکم انها فی السبع الغوابر فالتمسوها
فی العشر الغوابر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے صحابہ کرام نے اپنے اپنے خواب سنائے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ رات یہ معلوم ہوئی ہے، دوسرا کہتا مجھے یہ معلوم ہوئی، مجھے خواب میں یہ رات دکھائی گئی۔ فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں نے مجھے اپنے خواب سنائے، ان کے خواب کے مطابق ماہ رمضان کے پہلے 7 دن بنتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے مجھے خواب سنائے ان کے خواب کے مطابق ماہ رمضان کے آخری 7 دن بنتے ہیں، آخری 7 راتیں بنتی ہیں۔ لیکن میں اللہ کا پیغمبر میں تمہیں کہتا ہوں اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اور تیسری حدیث پہ غور کیجیے، یہ حدیث بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ التمسوها فی العشر الاواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي۔ لوگوں اس رات کو رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ آخری 10 راتوں میں۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی کمزور انسان ہے، 10 راتوں کا قیام نہیں کر سکتا، 10 راتوں کی بیداری اس کے لیے برداشت کے سب سے باہر ہے، 10 راتوں کی محنت نہیں کر سکتا، اس انسان کو چاہیے کم از کم آخری 7 راتیں لازماً جاگ لیں، آخری 7 راتیں ان میں تلاش کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ تعیین یہ ہوگی کہ یہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، اور 10 راتوں میں بھی آخری 7 راتوں کے اندر اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ سلف صالحین کے اقوال بھی ہیں، میں ان کو ویسے سکپ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم شارٹ ہے میرے پاس، لیکن 2 قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ نے قدر کی رات کی جو نشانیاں بیان کی تھے نا، ان نشانیوں کو دیکھے تو مجھے لگتا ہے کہ 23ویں رات تھی۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لیس لها لیلۃ معینۃ لا تعدوها لیست فی لیلۃ واحدہ معینہ فی کل شہر رمضان۔ ابن عبد البر تمہید میں بیان کرتے ہیں کہ یہ رات کوئی خاص رات نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ 23ویں رات ہے، کوئی کہہ دے نہیں جی 27ویں رات ہے، جیسے ہم نے خاص کر لیا ہوا ہے۔ یہ خاص نہیں ہے، ہر ماہ رمضان میں یہ بدل بدل کے آتی ہے۔ کسی ماہ رمضان میں 21ویں ہوگی، کسی میں 23ویں ہوگی، کسی میں 25ویں ہوگی، کسی میں 27ویں ہوگی، کسی میں 29ویں ہوگی، اور کسی میں اگر پلٹ کے آئے گی تو یہ جفت میں بھی آ سکتی ہے، 22ویں بھی ہو سکتی ہے، 24ویں ہو سکتی ہے، 26ویں ہو سکتی ہے، 28ویں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی موجود ہے کیونکہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ اور ابن عطیہ الاندلسی بیان کرتے ہیں لیلۃ القدر مستدیرہ فی اوتار العشر الاواخر، قدر کی رات ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں بدل بدل کے آتی ہے۔ یہاں انہوں نے طاق راتوں کا کہہ دیا۔ اب خلاصہ پوری بات کا یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تعیین ہو گئی کہ قدر کی رات ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں کے اندر ہے، اور آخری 10 راتوں میں سے زیادہ چانس آخری 7 راتوں کے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ چانس وہ طاق راتوں کے اندر، آخری طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں طاق راتوں میں زیادہ چانس ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نبی علیہ السلام کی 2 حدیثوں کو اکٹھا کر کے وہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ میں حدیثیں کوٹ نہیں کر رہا، صرف ایک لفظ کا فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹائم شارٹ ہے۔ ایک حدیث میں لفظ آتا ہے یمزی، جو راتیں گزر جائیں، ایک حدیث میں لفظ تبقا، جو راتیں ابھی باقی ہیں۔ ان دونوں روایات کو ملانے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی گنتی جیسے پہلے روزے سے سٹارٹ کریں گے نا، ایسے آخری روزے سے اس کی گنتی بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور ان دونوں روایتوں کی روشنی میں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ رات جس طرح طاق راتوں میں آ سکتی ہے نا، اس طرح جفت راتوں میں بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا پہلی کوشش کیا ہوگی بھائی؟ پہلی کوشش یہ ہوگی کہ پورا عشرہ محنت کی جائے گی، پورا عشرہ۔ دوسری کوشش
اگر کوئی پورا عشرہ کو محنت نہیں کر سکتا تو وہ یہ کرے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کم از کم ضرور محنت کر لے، اور اگر کوئی اس سے بھی کمزور ہے تو وہ آخری 7 راتوں میں محنت کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے نوازے۔ اب میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں اس رات کے آداب کیا ہیں۔ کچھ باتیں ہم نے جو جائز تھی نا جواز کی شکل میں، اس جواز کو ہم نے فرض کر لیا ہے، اور جو فرض تھا لازمی تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس رات کی تعیین کے بارے میں، اس رات کی عظمت اور فضیلت عبادت کے بارے میں لازمی یہ تھا کہ اس رات کو عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور جائز کیا تھا؟ جائز یہ تھا کہ اس رات میں وعظ و نصیحت کا اہتمام کر لیا جائے، یہ جائز تھا۔ اگر کوئی خطیب صاحب کوئی مولانا صاحب رات میں بیان کرتے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو لازم قرار دے لیا۔ ہم نے خوشیاں منانا، گپ شپ کرنا، میلے کا سما بنانا، رونقیں لگانا، محافل سجانا، مٹھائیاں بانٹنا، بہترین کھانے کھلانا اور کھانے تقسیم کرنا، اس کو لازم قرار دے لیا، اور عبادت کرنا، قیام کرنا، دعا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اصل مقصد وہ تھا جس کو ہم نے چھوڑا ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا وعظ و نصیحت پہ، لیکن ہو سکتی جائز ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ ہوا کوئی ایک آدھ خطیب آ جائے، ایک مولانا صاحب آ جائیں، وہ بیان کر دیں آ کے کچھ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اتنا بیان ہو جائے، لیکن ایک رات میں 4 خطیب رکھ کے جلسے کی رونق بنا لینا، یہ کہاں کی دلیل ہے؟ پیغمبر کائنات کو میرے آج کے علماء سے زیادہ خطبے آتے تھے، اللہ کے رسول کو زیادہ تقریریں آتی تھی، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے کسی ایک رات میں جلسے کا اس طرح خطبوں کا اہتمام نہیں کیا۔ میرے نبی کے پاس صحابہ نہیں تھے بیان کرنے والے، آپ ان کی راتیں میں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے جواز ہے، لیکن جواز کو اتنا لمبائی تک لے جانا، اللہ اکبر۔ آئیے آداب کا ذرا خیال کیجئے۔ آداب میں پہلا آداب ہے خلوص نیت۔ اس رات کے لیے اپنی نیت خالص کر لیں، عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ماہ رمضان تو دے دیا ہے نا، اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں تیری رضا کے لیے یہ رات ہم جاگیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں جی تیری رضا کے لیے۔ اچھا دیکھ لو کتنے بندے وعدہ کر لیں تو میں نے مسجد میں آ کے گن لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی رضا کے لیے عزم کرے کہ ہم نے یہ رات جاگنا ہے۔ 5 راتیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہو جائے گی؟ جن کو اللہ نے توفیق دی 10 بھی جاگیں وہ۔ دوسرا کام، اس رات سے پہلے قیلولہ کریں۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، آج 21ویں رات ہے نا، ایک مثال کے طور پہ، تو آج دن کے ٹائم آپ اپنی نیند ضرور پوری کریں، ٹائم نکالیں تاکہ رات کو نیند کا غلبہ نہ ہو اور آپ ذکر اذکار اچھے طریقے سے کر لیں۔ قیلولہ کرنا ویسے بھی رسول اللہ کی سنت ہے، آپ فرماتے ہیں شیطان قیلولہ نہیں کرتا، ایمان والو تم قیلولہ کیا کرو، دوپہر کا سونا جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ نہیں ہے، رسول اللہ سے اگر اللہ کے پیغمبر کے قیلولے کا ہم اندازہ کریں تقریباً آدھا گھنٹہ بنتا ہے۔ آپ کی روٹین بن جائے گی تو آدھا گھنٹہ بھی نیند آ جائے کرے گی۔ تیسرے نمبر پہ اس رات میں افطاری ہلکی کریں، لیکن ہمارا پتہ المیہ کیا ہے؟ بڑے دکھڑے جو میرے پاس ہیں بھابیوں تو سنان واسطے، لیکن صفائی کی ضرورت ہے۔ اللہ ساری بھابیاں کی تربیت کر دے، اور یقین جانو بھابیاں تربیت بڑی اوکھی جی، فتوے بڑے لاؤندے نہیں بھائی۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ افطاریاں وہ آخری عشرے میں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ کھانا آخری عشرے میں کھایا جاتا ہے۔ حالانکہ آخری عشرے میں محنت زیادہ کرنی ہے، شب بیداری زیادہ کرنی، آپ جانتے ہیں کھانا کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، اس لیے کیا کریں؟ آداب ہے، کھانا ہلکا سا کھائیں، بالکل ہلکا سا کھانا، معمولی سا کھانا کھائیں، اور کھانا کھا کے آپ عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا ادب یہ ہے، اس رات کے شروع میں نا صدقہ کر دیا کریں، بے شک 10 روپے کریں، صدقہ کرنے سے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا دل نرم ہوتا ہے، اور جتنا دل نرم ہوگا نا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عبادت کرنے میں لذت آئے گی۔ اور 5ویں نمبر پہ اپنا دل صاف کر لیں، دل کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، دشمنیاں، عداوتیں جس کسی کے بارے میں نکال کے باہر پھینک دے۔ اللہ
اس نے زیادتیاں کر لی ہیں، اس نے ظلم کر لیے ہیں، میرے حق مار لیے ہیں، میرے خالق و مالک میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ آج رات کی گھڑیوں میں تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اپنے دل کو صاف کر کے بیٹھے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس رات میں محروم رہنے والے 3 لوگ ہوتے ہیں، 3 لوگوں کی اس رات میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک وہ بندہ ہے جو کسی پہ ظلم کرنے والا انسان ہو، اور دوسرے نمبر پہ وہ انسان جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرے نمبر پہ وہ انسان جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ موجود ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی محروم رہنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اپنے دل کے اندر غلاظتوں کا ڈھیر لگا لیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور 6 نمبر پہ عبادت کا اہتمام مسجد میں کریں۔ آپ رات جاگنا چاہتے ہیں نا، مسجد کے اندر عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، گھر میں نہیں۔ گھر میں چونکہ وہ ماحول نہیں ملتا، مسجد کے اندر ماحول ہوتا ہے، لیکن مسجد میں بھی تنہائی کوشش کریں، کونے تلاش کریں، محفلیں لگا کے بیٹھنا، مجلسیں لگا کے بیٹھنا، گپ شپ کا ماحول بنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ توبہ استغفار زیادہ کریں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا، میری ماں جی عائشہ، اللہ اکبر، ابھی یہ 17واں روزہ، کل ماہ رمضان کا 17واں روزہ تھا نا، یہ سیدہ کے دنیا سے جانے کا دن تھا، اللہ اکبر۔ اور میں دعا کرتا ہوں خطبہ جمعہ کے لیے، وہ ایک اینکر پرسن ہے غالباً، شاید کسی ٹی وی کی ہے، ٹی وی چینل کی، سما ٹی وی غالباً اس کا، تو وہ ماشاءاللہ اس نے کل ایک دوست نے مجھے کلپ سینڈ کیا، کمال کر دی اس اللہ کی بندی نے، وہ کوئی اینکر پرسن ہے، کوئی کیا نام ہے اس کا، اس نے کمال کر دیا سیدہ عائشہ کی فضیلت کو بیان کرنے میں، اللہ اکبر۔ میرا پہلے دل چاہتا تھا سیدہ کی سیرت آج کے جمعے میں بیان کروں، جب اس کا کلپ سنا نا میں نے کہا لوگوں نے سن لیا، حق ادا ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ رسول اگر مجھے قدر کی رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اگر قدر کی رات مل جائے اللہ رسول میں کیا کروں؟ فرمایا عائشہ تو اللہ سے دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تم معاف کرنے والا ہے، تم معافی کو پسند کرتا ہے، میرے خالق و مالک مجھے بھی معاف کر دے۔ حالانکہ میری ماں وہ ماں ہے جس کو کائنات کا رب آسمان سے سلام بھیجتا تھا، جس کے بستر پہ وحی نازل ہوتی تھی، جس کے بستر پہ پیغمبر آرام کرتے تھے، وہ میری ماں جس کو اللہ نے پاکیزگی، جس کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول اس سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ 8ویں نمبر پہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ بھئی اگر آپ ناراض ہو تو 5 منٹ آپ کی اور لینا چاہتا ہوں، مسائل انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ مجھے احساس ہے شاید یہ 9th کلاس کے پیپر بھی ہو رہے ہیں، کچھ یہاں شاید ایگزامینر وغیرہ یہ بچے بھی موجود ہوں۔ مسجد کے آداب کا خیال کریں جی، مسجد کے آداب کا خیال ضروری ہے۔ بسا اوقات قدر کی رات کو تلاش کرتے کرتے یہ تاک راتوں کا قیام کرتے کرتے مسجد کے اندر شور شرابہ، محفلیں اس طرح لگتی ہیں کہ مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھیں گے کتنے اسٹار ایسے ہوں گے جن پہ اسٹیج کے مداری بھی بیان کریں گے آ کے، اور وہ کہہ کے لگائیں گے، لوگوں سے نعرے بھی لگیں گے، لوگوں سے جناب زندہ باد کی آوازیں بھی آئیں گے، پھر یہ مسجد کے ماحول کے خلاف ہے چیز، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور 9ویں نمبر پہ اس رات کے لیے طہارت کا خصوصی خیال کریں، پاکیزگی کا، غسل کریں، بہترین وضو کریں، خوشبو استعمال کریں، اچھا لباس پہنیں۔ میں آپ کے سامنے 2 اثر رکھتا ہوں۔ تمیم داری نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، یہ تمیم داری وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں دجال سے ملاقات کی ہے۔ تمیم داری نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہے، اللہ اکبر۔ تمیم داری کے بارے میں روایت میں ملتا ہے، لہو حلۃ اشتراها ب1000 درہم وکان یلبس فی اللیلۃ التی ترجی منها۔ راوی کہتا ہے تمیم داری نے 1000 درہم کا حلہ خریدا تھا، 1000 درہم، آج کے دور میں لاکھوں روپیہ بنتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 1000 درہم سے ایک لباس خریدا، اور وہ لباس صرف اس رات کو پہنتے تھے جس رات کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا کہ شاید آج قدر کی رات ہوگی، صرف اس رات کے لیے۔ اور طاق راتیں 5 آتی ہیں، 5 راتوں کے بہترین لباس پہنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے موجود ہے، امام مالک کے پاس نا 3 چیزیں تھیں، ایک حلہ ان کے پاس تھا،
ایک چادر نیچے باندھنے والی اور ایک چادر اوپر لینے والی، یہ 3 چیزیں ان کے پاس تھیں۔ وہ صرف طاق راتوں میں ان کو پہنا کرتے تھے، جب طاق راتیں گزر جاتی ان کو سمیٹ کے سنبھال کے رکھ دیتے، اگلے سال پھر ان کو پہنا کرتے تھے۔ اس لیے خاص اہتمام کریں خوشبو کا، خاص اہتمام کریں، لیکن خوشبو گائیں زیادہ تیز نہیں۔ بس اوقات نا ساتھ والے جو نمازی ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے۔ ہر ایک انسان کا اپنا مزاج ہے، خوشبو اور رنگ کا اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، آپ ہلکی استعمال کریں۔ اس کے بعد مسواک کا لازمی اہتمام کریں۔ مسواک بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ مسواک یہ چھوٹا سا آلہ، چھوٹی سی لکڑی، لیکن اس لکڑی کے اندر کائنات کے رب نے وہ سسٹم رکھا ہے، یہ چھوٹی سی لکڑی کائنات کے رب کو راضی بھی کرتی ہے اور ہمارے منہ کو صاف بھی کرتی ہے۔ اور جب آپ عبادت کرتے ہیں نا، فرشتے بندے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اس کی عبادت کو قبول لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ جب آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، فرشتہ کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، وہ بڑی نفیس مخلوق ہے۔ اس لیے مسواک کا لازمی اہتمام کریں۔ اور 10ویں نمبر پہ زیادہ وقت دعا کو اور نوافل کو دیں۔ نوافل زیادہ، نفل زیادہ پڑھیں۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ اکیلے نفل پڑھ رہے ہیں نا، آپ قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ لمبے نفل پڑھیں، سجدے لمبے کر لیں اور دعا کو وقت زیادہ دیں تنہائی میں بیٹھ کے۔ اور 11ویں نمبر پہ تعیین کی بحث میں نہ پڑیں۔ بھائی یہ رولا نہ پڑھ، یہ پھڈا نہ ڈالا کرے بھائی ہاں جی مینو تو لگتا سی رات 21ویں سی، دوجا کے نہیں پھر مینو لگتا ہے 23ویں رات سی۔ بھائی یہ بحث میں پڑھنے کا میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو اس میں ریاکاری کا شک آتا ہے کہ بھائی میں 23ویں جاگیا سا، میں بڑی بات کی تھی، میرے لگ گیا 23ویں رات ہے۔ ریاکاری کا شاید ہے، میں کہتا ہوں ریاکاری کا خطرہ ہے۔ دوسرا شک کا خطرہ ہے۔ اگر مجھے لگا نا کہ 21ویں رات ہے، آپ 23ویں کہتے ہیں، تو میں شک میں پڑ جاؤں گا، یار پتہ نہیں میں 23ویں رات میں صحیح جاگ ہی نہیں سکیا، ہو سکتا ہے میری 21ویں ضائع ہوگی ہوئے۔ اب وہ بندہ شک میں پڑ گیا ہے۔ لہٰذا جب رات گزر گئی پھر بحث میں نہ پڑیں کہ کون سی رات تھی، گزر گئی جو گزر گئی، آپ جاگے، آپ نے عبادت کی، آپ نے نوافل کا اہتمام کیا، دعائیں کی، استغفار کیا، رب کو پکارا، جو بھی رات گزر گئی کائنات کا خالق و مالک آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اگر کوئی انسان پوری رات نہیں بھی جاگ سکتا نا، اس کے لیے تھوڑی دیر سونا بھی جائز ہے۔ جیسے میں نے پہلے رسول اللہ کی ایک حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے رات دکھائی گئی اور پھر مجھے میرے گھر والوں میں سے کسی نے جگا دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول رات کو سوئے ہوئے تھے۔ اگر کوئی انسان پوری رات نہیں بھی جاگ سکتا نا، وہ کم از کم کوشش کرے، لیکن تھوڑا سا آرام کرے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اللہ اس کو فضیلت سے محروم نہیں کرے گا۔ فتوے نہ لگایا کریں۔ اس کے بعد میری کچھ بیٹیاں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، کیا وہ اس رات سے محروم رہیں گی؟ نہیں، وہ اس رات سے محروم نہیں رہ سکتی۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، تلاوت بھی کر سکتی ہیں، قرآن مجید کے نسخے کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، ویسے تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کریں، اس کے علاوہ ذکر اذکار کریں، یہ کام وہ کر سکتی ہیں۔ البتہ غسل کر لیں، اگرچہ ان کی نماز والی کیفیت نہیں بنے گی، لیکن اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کو اس رات کی برکت سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔